الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم لوگ صفت رسولillah صلی اللہ علیہ وسلم نامی درس کو پڑھ رہے تھے اور اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا. اور ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ جو درس ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ پورا کا پورا جو چیپٹر ہے، یہ ایک حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان کی صفات، چاہے وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں یا ان کی جو عادتیں ہوں، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے. اور اس کی روایت کرنے والے ہند ابن ابی حالہ نام وہ ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پچھلی جو شادی تھی اس سے جو ان کے لڑکے تھے ان میں سے ہیں. حالہ جو خدیجہ کی ایک لڑکی تھی حالہ، اور ہند کے یہ لڑکا کا نام ہے. تو حالہ اسی سے ابو حالہ، یعنی خدیجہ کے جو شوہر ہیں ابو حالہ، ان کا نام پڑا، اور اس ابو حالہ کے جو لڑکے ہند ہیں تو اس وجہ سے ہند ابن ابی حالہ. تو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ہند ابن ابی حالہ سے دریافت کیا تھا کہ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفت کے بارے میں، ان کی جو ہے اوصاف آپ ذکر کیجئے. تو یہ ہند ابن ابی حالہ کافی فصیح اور بلیغ تھے حد سے زیادہ. تو انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی وہ اس فصیح اور بلیغ انداز میں، جیسا کہ یہاں پر کیا ہے موجود ہے، جو عبارتیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پیچھے پڑھا. اس کی صحت، اس کی سند کے بارے میں، صحت کے بارے میں، صحیح ہے کیسا کیا ہے، اس کے بارے میں کلام بھی سے پیچھے بتا چکا ہوں. تو اس پہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں. کل ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے یہاں پر، اور ہم یہاں پر رکے ہوئے تھے. سب سے آخری چیز جو یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا. لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا اور نہ ہی اس کے لیے بدلہ لیتے تھے. انتصر ینتصر معنی یہاں پر ہے بدلہ لینا. تو ولا ینتصر لها ای لنفسه تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ آپ کی عادت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ان کی جو کچھ اور باتیں ہیں آگے پڑھتے ہیں. اذا اشار بکفہ کلھا. اذا اشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے تھے کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ اپنی پوری کی پوری ہتھیلی کو استعمال کرتے تھے اشارہ کرنے کے لیے، یہ آپ کی عادت ہوا کرتی تھی. اذا اشارہ جب اشارہ کرتے، اشارہ بکفہ کلھا. تو کلھا یہ تاکید ہے کف کی، اور کف چونکہ مجرور ہے اس لیے یہاں پر کلھا بھی مجرور پڑھا جائے گا. بکفہ کلھا اذا اشارہ. اشارہ یہ واضح ہے، لیکن سیٹنگ جو ہے جملہ یا ترکیب کے اعتبار سے یہ شرط ہے، جملہ شرطیہ، اذا حرف شرط ہے، اشارہ فعل شرط ہے، اور اشارہ بکفہ کلھا یہ جواب الشرط ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تو قَلَّبَهَا تو آپ اس ہتھیلی کو پلٹتے تھے. یعنی کہ جیسے ہتھیلی ایک سیدھی سادھی ہتھیلی ہے، یعنی کہ اس کا اندرونی حصہ نیچے ہے اور اس کا اوپر جو باہری حصہ اوپر ہے. لیکن جب آدمی کو ہوتا ہے، جب اس کو کوئی تعجب ہوتا ہے کسی چیز سے، جب دریافت کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، جب اس کو تعجب ہوتا ہے تو ایسے ہتھیلی کو استعمال کر کے ایسے گھماتا ہے، تو اندرونی حصہ اس کا اوپر آ جائے گا اور اوپری حصہ نیچے آ جائے گا. تو یہی معنی ہے وَإِذَا تَعَجَّبَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا، قَلَّبَهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہتھیلی کو پلٹ دیتے تھے. اب اس کو ہم کیسے دکھائیں، اگر کلاس میں تو اس کو دکھا دیتے، یعنی کہ ہتھیلی ایسے سیدھے سادھے ہے، یعنی اس کے جو اندرونی حصہ نیچے ہے اور بیرونی حصہ اوپر ہے، لیکن
جب تعجب کے وقت جب دریافت کرتے تو اس کو ایسے پلٹ دیتے، اس کو گھما دیتے تو اس کا جو اندرونی حصہ اوپر چلا جاتا اور بیرونی حصہ نیچے آ جاتا، جسے ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے اس طرح سے. تو یہی معنی ہے وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعجب کرتے تو اس ہتھیلی کو پلٹ دیتے تھے. اس کے بارے کہنے کہ وَإِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا، اور جب آپ کلام کرتے، باتیں کرتے، اتصل بها، تو آپ اس ہتھیلی سے کیا ہے متصل رہتے، یعنی کہ اس ہتھیلی کا آپ اپنی باتوں میں استعمال کرتے تھے، یعنی کہ اس سے کچھ بھی اشارہ کرنا ہو تو جیسے آپ باتیں کرتے اسی طرح سے آپ ہتھیلی کا سہارا لیتے تھے، ہتھیلی اسے آپ کی گھومتی رہتی تھی. تو وَإِذَا تَحَدَّثَ، اور جب آپ باتیں کرتے تھے، اتصل بها، تو اس ہتھیلی سے آپ متصل رہتے، یعنی کہ وہ بھی کیا ہے آپ کے بات میں جو ہے تعبیر کرنے میں وہ کیا ہے گھوما کرتی تھی جیسی ضرورت ہوتی تھی. وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے وقت جب بات کرتے تو اور بھی کیا کرتے تھے، ضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى، راحتن کے معنی جو ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو ضرب براحتہ الیمنا، اپنے دائیں ہتھیلی کا اندرونی حصہ. تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کیا کرتے تھے، اپنی ہتھیلی، اپنی دائیں ہتھیلی کا اندرونی حصہ اپنے بائیں انگوٹھے کے باطنی حصے پر مارتے تھے، یعنی کہ باطنی حصے پر کیا ہے اس کو رکھ دیتے تھے، یعنی کہ دونوں کو ہاتھوں کو آپس میں کیا ہے اسے ملا لیتے تھے. تو وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى، اور اپنے دائیں ہتھیلی کے باطنی یا اندرونی حصے کو اپنے بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر رکھتے تھے. اس کے بعد ہے وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَإِذَا غَضَبَ أَعْرَضَ وَأَشَاءَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تھے، جب آپ کو غصہ آتا تھا، اعرض، تو آپ اعراض کرتے تھے، روگردانی کر لیتے تھے. وَأَشَاءَ، اور حد سے زیادہ اعراض کرتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ. تو اشاہ میں جو ہے یہاں پر مبالغہ کا معنی ہے، یہاں پر گرائش نمبر ہم دیکھیں گے تو جد فی الاعراض، یعنی کہ اشاہ کا معنی ہے جد فی الاعراض وبالغ فی، یعنی کہ اعراض کرنے میں آپ بہت زیادہ مطلب جد فی الاعراض یعنی بہت زیادہ اعراض کرتے، وبالغ فی ہے اور اعراض کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے تھے. تو یہ معنی ہو گیا وَإِذَا غَضَبَ، اور جب آپ غصہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے اور کافی زیادہ اعراض کر دیتے. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، فرحہ یفرح، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خوش ہوتے، غض طرفہ، تو اپنی نگاہ کو پست کر لیتے. یہ آپ کی عادت ہوا کرتی تھی. غض طرفہ، غض یغض، جس قرآن میں ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو غض یغض معنی ہوتا ہے نیچے کرنا، پست کرنا. اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے طرف نہیں ہے، یہ طرف ہے، یعنی کہ بسکون الراء، دونوں میں فرق ہے. ایک دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں، ایک طرف استعمال ہوتا ہے اور ایک طرف استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کافی زیادہ فرق ہے. طرف کے معنی نگاہ ہوتا ہے، طرف معنی نگاہ جمع اطراف، اور ایک جو طرف آتا ہے را کے فتحہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرفن کنارہ، اور اس کی جمع بھی اطرافن آتی ہے. تو دونوں میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، طرف اور طرف میں. تو وَإِذَا فَرِحَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، غض طرفہ، تو اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتے تھے. جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، جل معنی اکثر یا معظم، نیچے دیا ہوا ہے جل حدیث نمبر 11 پہ، یعنی کہ جل. تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے اس کی بڑی خاصیت یہ کتاب کی، ایک بار بھی میں کہا کہ اس کے الفاظ معنی اکثر جو الفاظ معنی کیا ہے یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آدمی کو چاہیے کہ اس کو پڑھے اور پھر اس عبارت کو سمجھے، اور اگر پھر کوئی پریشانی آتی ہے تو پوچھ سکتا ہے. تو جل ضحکہ، یعنی کہ آپ کی ہنسی کا اکثر حصہ
کیسا ہوتا تھا؟ مسکراہٹ والا ہوتا تھا، یعنی کہ مسکراتے تھے، یعنی کہ آپ اکثر بیشتر کیا ہے؟ مسکراتے تھے. جل ضحکہ التبسم، آپ کی ہنسی کا اکثر حصہ مسکراہٹ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اکثر ہنسی آپ کی مسکراہٹ کی شکل میں ہوا کرتی تھی. یفتر عن مثل حب الغمام، یفتر عن مثل حب الغمام. افطر یفتر، افطر یفتر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس طرح سے ہنسنا کہ دانت ظاہر ہو جائے. نیچے دیا ہوا ہے افطر کے معنی، حاشیہ نمبر 12 یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہ من افطر، افطر جو ہے، یفتر جو ہے یہ افطر سے ہے، یعنی کہ افطر سے یہ بنا ہوا ہے اور یہ فعل مضارع ہے. کس سے بنا ہوا؟ افطر فعل ماضی سے بنا ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ضحک ضحکا حسنا حتی بدت اسنانہ من غیر قہقہۃ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ افطر یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ضحک ضحکا، یعنی کہ اس طرح سے ہنسا، اس طرح سے ہنسے، کوئی بھی آدمی اس طرح سے اچھی انداز میں ہنسے کہ اس کے دانت ظاہر ہو جائے. اور یہ ہنسی قہقہہ والی ہنسی نہ ہو. قہقہہ جس میں بعد آدمی ٹھاکے لگاتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو یہ والی ہنسی نہیں ہونی چاہیے. بغیر قہقہے والی ہنسی جس میں دانت ظاہر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے افطر. تو کہہ رہے کہ یفتر عن مثل حب الغمام، آپ سے سم کیا ہے؟ ایسے اچھے انداز میں ہنستے کہ آپ کے دانت، یعنی کہ اولے کے مانند. حب الغم، حب من یہاں پر معنی اس کا کہہ لیتے ہیں، حبن کے معنی ہوتا ہے دانا، جمع حبوب، غمام کے معنی بدلی یا بادل. تو بادل کے دانے، اس سے مراد کیا ہے کہ بادل سے جو اولے گرتے ہیں، جو سفید سفید جو گولے جو چھوٹے چھوٹے، مطلب ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، جس ہم کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی بارش، تو سفید سفید جو پتھر گرتے ہیں گول گول، تو وہی ہے حب الغمام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اس طرح سے کہ اولوں کے مانند چمکدار دانت ظاہر ہو جایا کرتے تھے. یہ معنی ہے یفتر عن مثل حب الغمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اس طرح سے کہ اولوں کے مانند چمکدار دانت ظاہر ہو جاتے تھے. اس کے بعد ہے وَكَانَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن کے معنی ہوتا ہے بڑا، معظم. تو یہاں بھی حدیث نمبر 14 یہاں بھی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، بفتح الفاء وسکون الخاء، یعنی کہ فخم پڑھا جائے گا فا کے فتحہ کے ساتھ، فا کے فتحہ کے ساتھ اور خا کے سکون کے ساتھ. ای عظیما فی نفسہ، یعنی وہی معنی ہے معظم. وکان فخما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معظم تھے، عظیم تھے، یعنی کہ اپنے آپ میں کیا ہے، آپ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے. تو یہ معنی ہو گیا فخمن. وکان فخمن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تھے بذات خود، مفخمن، اور ایسے ہی عظیم تھے دوسرے لوگوں کی دلوں میں اور نگاہوں میں. تو یہاں پر فخمن اور مفخمن دو کلمات آئے ہوئے ہیں. تو فخمن کا معنی ہے اے عظیمن فی نفسہ، اور مفخمن اے عظیمن فی قلوب الآخرین، اس طرح سے معنی ہو جائے گا. تو آپ بذات خود معزز تھے اور ایسے ہی آپ دوسرے کو دلوں میں بھی کیا ہے، معزز تھے. تو یہ معنی ہو گیا. اس میں اگر ہم نیچے دیکھیں تو اے عظیمن فی نفسہ، یہ فخمن کا معنی ہے اے المعظم فی الصدور والعیون، یعنی کہ آپ معظم تھے، بڑے تھے، عظیم تھے. کہاں پر؟ فی الصدور، اے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، ایسے ہی والعیون، اور لوگوں کی نگاہوں میں. تو یہ معنی ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تھے اپنے آپ میں، اور ایسے ہی آپ عظیم تھے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی نگاہوں میں. اس کے بعد آتا ہے یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر.
آپ کا چہرہ چمکتا تھا. تلألأ یتلألأ مانے ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے یتلألأ، شعلہ جو ہے اے یستنیرو، استنارا یستنیرو کے معنی ہوتا ہے نور سے ہے یہ، استنارا روشن ہونا، تو یہ معنی ہے یتلألأ کا. تو یتلألأ وجهه، آپ کا چہرہ چمکتا تھا. کیسے چمکتا تھا، کس طرح سے؟ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چاند کے چمکنے کے مانند 14ویں کی رات میں. لیلۃ البدر یعنی کہ بدر یہ جو چاند ہوتا ہے، جب یہ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. بدر یعنی کہ 14ویں کا چاند. اور اس کے بعد لیلۃ البدر جو ہوتا ہے وہ 14ویں کی رات. تو 14ویں یعنی کہ 14ویں جو ہے کی رات، یعنی کہ 14ویں جو چاند ہے، یعنی کہ چاند جو 14 دن اس کے ہو جاتے ہیں، تو اس 14ویں کی جو رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ البدر. تو کہہ رہے ہیں کہ یتلألأ وجهه، آپ کا چہرہ چمکتا تھا. تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات چاند کے چمکنے کے مانند. اس طرح سے آپ کا چہرہ جو ہے بالکل پر نور تھا، چمکتا تھا. تو یہاں پر یتلألأ وجهه، یتلألأ فعل ہے اور یہ وجهه جو ہے اس کا فاعل ہے. اور اس کے بعد تلألؤ القمر، تلألؤ یہاں پر کیا ہے، یہ مصدر ہے، اور القمری کیا ہے، اس کا مضاف الیہ ہے. مصدر یہاں پر ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. لیلۃ البدر، لیلہ مضاف ہے، البدری مضاف الیہ ہے. اور یہاں پر لیلۃ البدر یہ مضاف اور مضاف الیہ، پھر یہ کیا ہے، ظرف ہے اسی تلألؤ کا جو ہے، جو مصدر ہے اس کا. تو اس طرح سے کیا ہے، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، پھر مفعول به ہو جائے گا یتلألأ فعل کا. تو یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ چمکتا تھا 14ویں کی رات چاند کے چمکنے کے معنی. اس کے بعد آگے جو عبارت ہے، مسیح القدمین، مسیح مسح یمسح کے معنی ویسا ہوتا ہے مسح کرنا، پوچھنا. مسیح یہاں پر فعیل ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، کیونکہ فعیل کا معنی ہم جانتے ہیں کہ کبھی وہ فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر مفعول کے معنی ہے مسیح، مسیح القدمین اے ممسوح القدمین، آپ کے دونوں پیر چکنے تھے. مسیح یہاں مراد کیا ہے، چکنے تھے. املس ایک نمبر ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں جو ہے املسہما، یعنی کہ آپ دو چکنے پیروں والے تھے. آپ کے جو پیر تھے بالکل چکنے تھے، ایک دم ہاتھ اس پر رکھ لو تو انگلی پھسل جائے گی، ایک دم برابر تھے، چکنے تھے. اسی لیے کہہ رہے ہیں مسیح القدمین، آپ چکنے پیر والے تھے، یا آپ کے دونوں پیر چکنے تھے اس طرح سے کہ پانی ان سے پھسل جاتا تھا. نبا یہ ہے یمبو، نبا یمبو، یمبو کے معنی جو ہوتا ہے یتباعد یعنی کہ دور ہونا. نبا یمبو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا نبا یمبو کے معنی یتباعد و یتجافا، دور ہونا. تو یہاں پر جو ہے یمبو انہما الماء، ہما سے مراد ہے القدمین. تو آپ کے دونوں پیر چکنے تھے، ان سے پانی پھسل جایا کرتا تھا، ان پر پانی ٹکتا نہیں تھا. یہ معنی ہو گیا. اس کے بعد کریں کہ اذا زال زال قلعا، قلعا جو ہے یہاں پر اس کو کئی طرح سے پڑھا گیا ہے، قلعا، 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 کئی سارے معنی، کئی سارے طریقے سے. تو کریں کہ اذا زال، زالہ کے معنی کیا ہے، جب آپ چلتے، زالہ کے معنی یہاں پر ہے کہ چلنا. تو کریں کہ اذا زال، جب آپ، زالہ کا معنی کیا ہے کہ مطلب زائل ہونا، ایک جگہ سے کیا ہے ہٹ جانا. تو مطلب ہٹنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ چلتے، یعنی کہ ایک جگہ ہے وہاں سے جب آپ قدم بڑھا کے دوسری جگہ کیا ہے منتقل ہوتے. تو کریں کہ اذا زال، جب آپ چلتے، زال قلعا، تو آپ پیروں کو اوپر اٹھا کر کے چلتے. قلعا، قلع یقلع کے معنی کیا تھا، اکھاڑنا کسی چیز کو نیچے سے. تو گویا کہ آپ پیر کو جو کیا ہے بالکل اوپر کر کے اٹھاتے، پھر اس کو نیچے رکھتے. تو یہ معنی ہو گیا قلعن کا. اذا زال، جب آپ چلتے، زال قلعن، تو پیروں کو کیا ہے اچھے سے اوپر کر کے چلتے تھے. اسے کہنے کا معنی کیا ہے، اسے کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے پیروں کو گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، یا اس طرح سے کیا ہے جیسے کہ متکبر یا
غرور جو ہے گھمنڈی لوگوں کا طریقہ شیوا ہوا کرتا ہے، جسے کہہ رہے ہیں کہ ای رفع رجلہ عن الارض، آپ جو ہے اپنے پیر کو زمین سے بلند کرتے تھے، رفعا بائرا، اس طرح سے بلند کرتے تھے کہ وہ بالکل زمین سے کیا ہے بالکل جدا ہو جاتا تھا، اوپر ہو جاتا تھا، بقوت، طاقت کے ساتھ، لا کما یمشی اختیالا، نہ کہ اس آدمی کی طرح سے جو گھمنڈ کے ساتھ کیا ہے چلتا ہے، ویقارب خطاہ تبخترا، اور اپنے پیروں کو کیا ہے قریب قریب کر کے اس طرح سے کیا ہے بالکل چلتا ہے اور زیادہ اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ گھمنڈی لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا ہے اس طرح سے چلتے تھے، نہیں کہ بالکل جب آپ چلتے تو پیروں کو اچھے سے اوپر اٹھاتے پھر رکھتے، پھر اوپر اٹھاتے پھر رکھتے، اس طرح سے چلتے تھے۔ اور یہ اس سے بتانا یہ ہے کہ آپ گھمنڈی لوگوں کے چال چلنے کی طرح سے کیا ہے نہیں چلتے تھے۔ اتنا اکتفا کرتے ہیں اسی پر، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔